السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں کہ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اپوزیشن نے، مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ آج کیونکہ 9 جنوری ہے اور 9 جنوری کو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے فیصلہ کیا تھا، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ 11 جنوری کو جو اجلاس ہونا تھا، کیونکہ 11 جنوری عدالت نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 11 جنوری تک اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ عدالت نے اسمبلی توڑنے کے اختیارات تو ان کے چھین لیے ہیں، ختم کر دیے ہیں، لیکن اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے عدالت نے ان کو کہا ہے کہ گورنر نے جب ایڈوائز کی ہے تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے۔ تو اب گورنر کی ایڈوائز آئینی تقاضا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے وزیر اعلیٰ کو، لیکن وزیر اعلیٰ بھاگ رہے ہیں آئینی تقاضا پورا کرنے سے، اعتماد کا ووٹ لینے سے، اور پی ٹی آئی بھی بھاگ رہی ہے کیونکہ معاملہ ہے نمبر گیم کا۔ نمبر گیم کیا ہے؟ آج اجلاس ہوا ہے نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی جو ہے مشترکہ اپوزیشن کی، اس کے حوالے سے خبریں یہ رپورٹ ہوئی کہ جی بندے کم تھے۔ بھائی بندے تو ان کو تو چاہیے ہی نہیں، نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو بندے چاہیے ہی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں بندے پورے کرنے کی۔ ان کو ایک اسٹرینتھ ضروری ہے جو احتجاج یا ٹف ٹائم دینے کے لیے تو چاہیے، لیکن نمبر گیم جو گنتی کے اعداد جو ہوتے ہیں کہ 187 یا 186، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نون لیگ کی یہ ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی، یعنی پی ٹی ایم کی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 بندے کم آئے 2 بندے زیادہ آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندے چاہیے پرویز الہی کو اور پی ٹی آئی کو۔ اب ان کی کہانی کیا ہے؟ ان کی آج جو اجلاس ہوا، پہلے اس اجلاس کے حوالے سے بتاؤں، اس کے بعد پھر جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے اس میں نعرے بازی ہوئی ہے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑی ہیں، اپوزیشن نے گھیراؤ کیا ہے، اسپیکر کے روسٹرم کا احتجاج کیا ہے۔ ڈیمانڈ یہی تھی کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ 9 تاریخ کو اناؤنس کیا تھا کہ 9 تاریخ کو لیں گے اعتماد کا ووٹ۔ تو آج ایکچولی نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے جو پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس بلایا تھا، وہ وزیر اعظم کی ہدایت پر بلایا گیا تھا۔ وزیر اعظم جب جنیوا جا رہے تھے تو اس وقت ہدایات کر کے گئے تھے نون لیگ کو، صوبائی پارٹی کو، کہ جی 9 تاریخ کو آپ لوگوں نے نظر رکھنی ہے، واچ رکھنی ہے، مانیٹر کرنا ہے اس معاملے کو۔ آج ایکچولی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس اسی لیے بلایا گیا تھا کہ پہرا دے۔ آج پہرا دینے کے لیے یہ اکٹھے ہوئے تھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہ کہیں پرویز الہی ڈنڈی نہ مار دے، کہیں پرویز الہی جگاڑ کر کے کوئی اناؤنسمنٹ کر کے یا اعتماد کا ووٹ لے نہ لے، اور بندے کم ہوں تو اناؤنس کر دے، اسپیکر اناؤنس کر دے تو ایک نیا کٹا کھل جائے گا۔ تو جس طرح قاسم سوری نے کیا تھا، قاسم سوری نہیں کرنا چاہ رہے تھے، بہت سارے اور قاسم سوری نے 21 بل پاس کرائے تھے اور اس میں کورم بھی پورا نہیں تھا۔ نیچے ممبران چیختے رہے، چلاتے رہے اپوزیشن کے، اس وقت جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی قومی اسمبلی میں، تو قومی اسمبلی میں 21 بل منظور کرائے گئے تھے، کورم بھی پورا نہیں تھا۔ نیچے اپوزیشن کے لوگ آواز دیتے رہے، لیکن قاسم سوری نے کہا کہ بھائی میں کسی آئین شائن کو، کورم شورم کو نہیں مانتا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے کہ کسی آئین شائن کی، میں جو وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے میں نے وہ کرنا ہے، آئین کو نہیں مانتا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے جو وہاں پہ رپورٹ ہوئے تھے ان دنوں میں۔ تو قاسم سوری نے بھی اسی طرح ہی رولنگ دے دی کہ جی پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے۔ اس طرح یہ جگاڑ کرتے ہیں اسپیکرز جو ہوتے ہیں۔ تو ان کو خدشہ تھا کہ کہیں اسپیکر سبطین خان، پنجاب اسمبلی کے جو اسپیکر ہے، یہ کہیں ڈنڈی نہ مار دے پرویز الہی کے ساتھ مل کے، کوئی اعتماد کا ووٹ کرا دے اور بندے بھی کم ہوں، پورے نہ ہوں، اور اناؤنسمنٹ کر دے
کہ بھئی بندے پورے تھے اور اعتماد کا ووٹ کامیاب ہو گیا. بالکل اسی طرح کا اعتماد کا ووٹ لیا تھا عمران خان نے ایک دفعہ. مجھے یاد پڑ گیا کہ عمران خان نے اعتماد کا ووٹ، جب یہ 22 ارکان قومی اسمبلی کے جو ہے یہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اسٹرینتھ شو کی تھی اپنی کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اس وقت عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ جی اعتماد کا ووٹ لے لیں، اور اپوزیشن نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے، جے یو آئی نے، سب جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا قومی اسمبلی کے اجلاس کا. عمران خان نے، پی ٹی آئی نے اپنے بندے صرف بلائے تھے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بندے پورے نہیں تھے. جو تعداد چاہیے تھی وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، وہ تعداد مطلوبہ تعداد نہیں تھی، لیکن کیونکہ اسپیکر اسد کیسر ان کے اسپیکر تھے تو رولنگ انہوں نے دلوا دی کہ جی بندے زیادہ ہیں، بندے پورے ہو گئے ہیں، بندے الٹا زیادہ آ گئے ہیں. تو اس طرح کم لوگوں کو زیادہ بتا کے رولنگ دلوا دے تو کوئی مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی عدالت میں جائے تو پھر عدالت میں نئی بحث بھی شروع ہوتی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ چیلنج ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ بس ڈیبیٹ بڑی مشکل سے ابھی رکی ہے، کیونکہ اب تو قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. تو اسی طرح ڈپٹی اسپیکر کو پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری جو ہیں، ان کی رولنگ کے خلاف بھی فیصلہ آ گیا جب حمزہ شہباز کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. تو اس طرح اب پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی جو پروسیڈنگز ہے یا اسپیکرز کی جو رولنگ ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے. عدالتیں ڈیبیٹ کر رہی ہیں، سو موٹو لے رہی ہیں، ایکشن لے رہی ہیں، سو موٹو از خود نوٹس لے رہی ہیں یا درخواستیں بھی سن رہی ہیں. لیکن کچھ ججز ضرور ہیں ابھی بھی کہ بھائی پارلیمان کے معاملات، کیونکہ پارلیمان سپریم ہے تو پارلیمان کے معاملات پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے، وہ عدالتوں میں پارلیمانی معاملات کو نہیں لانا چاہیے. یہ اطہر من اللہ اور بہت سارے اور ججز ہیں جو اس کے حامی ہیں کہ پارلیمانی معاملات کو، سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہیں لانا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر جا کر یہ معاملات حل کرنے چاہیے. تو بہرحال آج یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بندے کوئی اعتماد کا ووٹ تو نہیں لینا تھا نا، انہوں نے نہ عدم اعتماد کا اظہار کرنا تھا پرویز الہی کے خلاف. انہوں نے صرف بندے اکٹھے اسی لیے کیے تھے پارلیمانی پارٹی میں کہ 150 کے قریب بندے آئے تھے، صرف اسی لیے کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس آج 2 بجے بلایا گیا تھا جو ڈیلے ہو گیا تھا. اب تو اجلاس ہو گیا. اجلاس کا حال احوال بھی دیتا ہوں. اور اس میں اب کل تک اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے 10 تاریخ تک، لیکن ہو سکتا ہے کل لے لیں اعتماد کا ووٹ، ہو سکتا ہے پرسوں لے لیں، کیونکہ یہ 2 دن ہیں پرویز الہی کے پاس. ہو سکتا ہے پرویز الہی 2 دن کے مہمان ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 11 تاریخ کو عدالت نے اپنی سماعت کرنی ہے اور فیصلہ ہو سکتا ہے 11 تاریخ کو ہی عدالت 11 جنوری کو ہی دے دے. تو امکانات اس کے بھی ہیں کہ پرویز الہی 2 دن کے مہمان ہو سکتے ہیں. تو پرویز الہی کی نیندیں حرام ہے اس وقت کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن پرویز الہی کو اسٹیبلشمنٹ سے شاید ابھی بھی امید ہے، عدالتوں سے ابھی بھی امید ہے کہ اگر عمران خان کا ساتھ نہ دیا، اسمبلی نہ توڑی تو عدالتیں بحال کر دیں گی. اس کے بھی امکانات موجود ہیں. تو آج حکومت کو، پی ٹی آئی کو اور پرویز الہی کو جگاڑ کرنے سے بچنے کے لیے، ان کو جگاڑ کرنے سے روکنے کے لیے آج اکٹھے ہوئے تھے اور وہ اجلاس میں گئے. اجلاس شروع ہوا تو انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، نعرے بازی شروع کر دی نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے، اپوزیشن کے ارکان نے. اور مطالبہ ایک ہی تھا ان کا کہ بھئی اعتماد کا ووٹ کراؤ، اعتماد کا ووٹ کراؤ. اب اعتماد کا ووٹ انہوں نے نہیں کرائے، بل شل تھے تو جو ضروری کارروائی تھی روٹین کی وہ انہوں نے کر لی. تو اس میں یہ ہوا کہ حکومتی ممبران نے بھی نعرے بازی شروع کر دی. پھر اپوزیشن نے، نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے اسپیکر کے روسٹرم کا، ڈائس کا گھیراؤ کیا اور کاپیاں بھی ایجنڈے کی پھاڑ کر ہوا میں اڑا دی. اور اس کو کاپیوں کے پیپر جو تھے ایجنڈے کے
कापियों के उनके जहाज बनाकर ऐवान में उड़ाते रहे। हुकूमती मेंबरान वो राना सनाउल्लाह और अत्ता तारड़ के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, नून लीग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि अत्ता तारड़ और राना सनाउल्लाह बतौर मेहमानों की गैलरी में मौजूद थे पंजाब असेंबली के आज के इजलास में। वो कार्रवाई देखना चाह रहे थे। ज़ाहिर है एक अखलाकी सपोर्ट में आते हैं, सूबाई अरकान भी मरकज में आते हैं, कौमी असेंबली में भी आते हैं, सेनेट में भी आते हैं। इस तरह मरकज वाले भी सूबाई असेंबली में अपने मेंबरान का मोरल अप करने के लिए, हाई करने के लिए जाते रहते हैं। तो राना सनाउल्लाह और अत्ता तारड़ इस सिलसिले में वहां पर बैठे थे मेहमानों की गैलरी में, लेकिन परवेज इलाही ने एतमाद का वोट आज भी नहीं लिया जो ऐलान किया था। लेकिन क्योंकि हम इस पे डिस्कस करते रहे हैं, मैं बताता रहा हूं, बहुत सारे तजिया निगार इस बात पे मुत्तफिक है कि परवेज इलाही एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते, क्योंकि नंबर गेम का मामला है। नंबर गेम इनके पास नहीं है, नंबर पूरे नहीं है। ये कहते हैं कि भाई टोटल स्ट्रेंथ इनकी बनती है 190 मेंबरान की, 3 तो इनके साथ नहीं है, समझे, जिनके लिए इमरान खान ने भी निशानदेही की है कि भाई हमारे 3 मेंबरान को कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि जी आप जो है न्यूट्रल रहें और आप एतमाद के वोट में हिस्सा न डालें, वोट न दे परवेज इलाही को। तो 3 तो इन्होंने लकीर दे दी है, बाकी 197 रहते हैं। तो ये क्लेम पीटीआई का है कि 197 मेंबरान हैं हमारे पास, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 197 नहीं, पीटीआई क्लेम कर रही है कि 187 मेंबरान हैं हमारे पास, और चाहिए 186 वजीर आला को वजारत आला बचाने के लिए। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ना जी, इनके पास 187 नहीं है, इनके पास 184 मेंबरान हैं। और लग भी ऐसा रहा है, क्योंकि अगर इनके पास स्ट्रेंथ मौजूद होती 187 की या 186 की भी होती, कंफर्म होती स्ट्रेंथ, तो ये कब को एतमाद का वोट ले चुके होते। एतमाद का वोट नहीं ले रहे परवेज इलाही, तो इसका मतलब है कि दाल में काला है, मामला गड़बड़ है, इनके पास बंदे वाकई पूरे नहीं है, या इनको अपने बंदों पर एतमाद नहीं है। क्योंकि ये खबरें तो रिपोर्ट हो चुकी हैं कि परवेज इलाही इमरान खान को बता चुके हैं कि आपके 8 मेंबरान ऐसे हैं जो मुझे वोट नहीं देना चाह रहे एतमाद के वोट में, जिनमें 5 मर्द हजरात हैं एमपीएस और 3 जो है खवातीन हजरात हैं जो वोट नहीं देना चाह रहे। ये इमरान खान को परवेज इलाही भी बता चुके हैं। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 184 बंदे हैं इनके पास, 186 नहीं है, इसीलिए भाग रहे हैं एतमाद के वोट से परवेज इलाही। और पीटीआई भी कतरा रही है। अब जाहिर है 2 दिन का बाकी अभी टाइम है परवेज इलाही के पास। देखते हैं कि कल एतमाद का वोट लेते हैं या परसों अदालत में अदालती फैसले का इंतजार करते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।